سامعین کی طرف سے بھی آتا ہے اور کئی مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے مجلسوں کی جو کیٹیگریز ہیں وہ دو ہیں. ایک مجلس جو وہ ہوتی ہے کہ جو شہداء کربلا کے حوالے سے منعقد ہوتی ہے، اور ایک مجلس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اصال ثواب کی مجلس ہے. در حقیقت مجلس کوئی بھی ہو وہ صرف اور صرف سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب و انصار کے لیے ہوتی ہے، کوئی سی بھی مجلس ہو. یہ آپ اپنے اعتبار سے عنوان دیتے ہیں کہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مجلس جتنی بھی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہی یہ اس مجلس کا انعقاد ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ اس کیٹیگری کو تقسیم کرنا کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ امام حسین کی مجلس ہے. جتنی بھی مجلسیں ہیں سب امام حسین کی ہیں، اور کس میں ہم کو سورہ فاتحہ پڑھوانی چاہیے اور کس میں نہیں پڑھوانی چاہیے. میرا یہی ماننا ہے کہ جو مجلس زندوں کو زندگی دے دے وہی مجلس مردوں کو بھی زندگی دیتی ہے. اگر واقعی مجلس حسین میں ہمیں زندگی مل رہی ہے تو وہ صرف زندوں کو زندگی نہیں عطا کرتی ہے، قبر میں سونے والوں کو بھی زندگی عطا کرتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہرحال میرا جو موضوع گفتگو ہے میں اسی موضوع گفتگو کے حوالے سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ میرا کلی موضوع جو ہے وہ اخلاص رہے گا، یعنی عبد و معبود کے درمیان کا رشتہ، اور اس کے تئیں بہت سارے موضوعات اور بہت سارے مضامین کا ذکر ہوگا. مثلا اب تک آپ نے سماعت فرمایا کہ اسی اخلاص کے موضوع میں شکر اور کفر کا موضوع بھی آیا، شکر اور کفر کے مضامین بھی کا بھی تذکرہ ہوا. جیسے جیسے انسان مخلص ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کے اندر شکر آتا جائے گا، کفر سے وہ دور ہوتا جائے گا. جیسے جیسے اس کے اندر، میں نے عرض کیا کہ یہی اخلاص انسان کو یقین بھی عطا کرتا ہے. جیسے جیسے انسان مخلص ہوتا جائے گا اس کے یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا. کوئی بھی شخص جو یقین کی منزل پہ پہنچا ہو بغیر اخلاص کے نہیں پہنچ سکتا ہے. جب تک اخلاص کی وادیوں میں قدم، دیکھیے ایک چیز جو میں نے کل عرض کی تھی، بلکہ 2 دن سے عرض کر رہا ہوں، کہ جب انسان دوسروں کے پاس کیا ہے اسے نہیں دیکھتا ہے اور صرف اپنے پاس کیا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر ڈیولپ کرتا ہے کہ نہیں، جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے میں اسی کے لائق نہیں تھا، میں اسی کے لائق نہیں تھا. جو کچھ خدا نے دیا ہے یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا شکر ہے، یہ اس کا کرم ہے ہماری ذات کے اوپر. کیونکہ جو میرے پاس ہے میں اس کے لائق بھی، یعنی میں خدا کا مقروض نہیں ہوں. میں خدا کا مقروض نہیں ہوں کہ میں جا کے کہوں کہ صاحب تو نے پڑوسی کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے، اس نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہی دیا ہے جس کا میں اہل تھا، وہی دیا ہے اس نے جس کا میں اہل تھا. کیونکہ ہم لوگ توحید کے بعد فوراً دوسری چیز کیا کہتے ہیں اصول دین میں؟ بولیے، عادل. توحید کے بعد عادل. یہ بار بار آپ کیوں کہتے ہیں عادل؟ یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ زبان کے ذریعے سے بتائیں کہ میرا خدا غیر عادل نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے. جب ہم نے پہلے اپنے اصول میں یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے تو جو کچھ تمہارے پاس کمی ہے اس کا شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بارگاہ میں تم شکوہ کیوں کر رہے ہو کہ میرے پاس کم ہے اس کے پاس زیادہ ہے؟ نہیں، تم پہلے کہہ کے آئے کہ وہ عادل ہے. میرے پاس جو ہے میں اسی کا مستحق تھا اس لیے اس نے اتنا ہی دیا ہے. اگر میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوتا تو وہ مجھے وہ عطا کرتا. دوسری بات، لذت عبادت میں کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ سارے موضوعات اسی سے کنیکٹڈ ہیں. عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی ہے؟ عام طور پر ہم لوگوں کو نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے. کل میں نے عرض کیا ہم لوگوں کو نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے. جن کو عبادت میں مزہ آتا ہے نا انہیں نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا ہے، انہیں نماز میں ہی سکون ملتا ہے. انہیں نماز میں ہی سکون، یعنی ان کا قرار نماز کے اندر ہے، نماز کے بعد نہیں. ہم لوگ کو نماز کے بعد نماز پڑھ لیا سکون مل گیا، ہم لوگوں کو نماز کے بعد ملتا ہے، انہیں نماز میں ملتا ہے. دیکھیے یہ لذت کا مسئلہ ہے، یہ لذت کا مسئلہ ہے. جس کو نماز میں لذت آ رہی ہے اس کا مطلب وہ کنیکٹڈ ہے خدا سے، اس سے بات کرنے میں مزہ آ رہا نا. ہر انسان کو اپنے محبوب سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے. اگر میرا محبوب خدا ہے تو مجھے نماز میں لذت آئے گی، اگر میرا محبوب خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب مجھے نماز میں لذت نہیں آئے گی. ایک صاحب نے شکایت کی کہ ہم لوگ اتنی مرتبہ کربلا گئے ہیں لیکن وہ
وہ لذت جو ہے وہ لذت نہیں آئی. بہت ساری خواہشیں تھیں ہماری, بہت ساری آرزوئیں تھیں, وہ سب پوری ہو گئی الحمدللہ, لیکن وہ لذت نہیں آئی. تو ایک عارف نے جواب دیا کہ جب بھی تم کربلا جاتے ہو, جب بھی تم امام حسین کے پاس جاتے ہو تو امام حسین سے کچھ مانگنے جاتے ہو. جب بھی تم جاتے ہو تو ایون ہم لوگ کئی مرتبہ یہاں پر عزاخانے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کے وسیلے تو کچھ نہ کچھ مانگنے آتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ صرف ان کی محبت میں آئے مانگے کچھ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہنے کہ ایک بار امام حسین سے صرف ملنے جاؤ, مانگنے نہ جاؤ, صرف اگر ملاقات کے لیے جاؤ, زیارت کے لیے, مولا کچھ نہیں, بس عرض ادب کے لیے آ گیا تھا, سلام کرنے کے لیے آ گیا تھا. کبھی اس طریقے سے بھی امام حسین کے پاس جاؤ, محبت میں آیا ہوں, کچھ طلب کرنے نہیں آیا ہوں. ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگنے جاتے ہیں. میرے والد مرحوم کا ایک شعر ہے کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. سب مانگ لیا تجھ سے, یہ غزل کا شعر ہے, کہتے ہیں سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے. یہ حقیقت میں دعا کی توہین ہے کہ خدا سے ہم سب کچھ مانگتے ہیں, خدا ہی کو نہیں مانگتے. 10 مانگ رہے ہیں, 15 مانگ رہے ہیں, 20 مانگ رہے ہیں, تم خدا کو مانگ لو نا, 100 آ جائے گا تمہارے پاس. جب 100 آ جائے گا تو یہ 10-15 الگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ بھی اسی میں آ جائے گا. خدا کو مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد والا. اب دیکھیے کلی موضوع آپ ذہن میں رکھیے گا, کلی موضوع ذہن میں رکھیے گا جو ہمارے یہاں کی سوسائٹی میں ہمارا اپنا حال ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی عمومی زندگی میں آپس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب نیکی کا زمانہ نہیں رہا. کوئی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے ایسا؟ ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی نیکی کا زمانہ نہیں رہا. کیوں بولتے ہیں ایسا اور کب بولتے ہیں؟ یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے عکس العمل میں ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہوں. میں نے اس کے ساتھ نیکی کی, لیکن وہ جب میرے غائبانے میں کہیں پر بیٹھا تو میرے بارے میں اس نے برائیاں کی, میرے بارے میں برا بھلا کہا. تو میں نے کہا یار نیکی کا زمانہ نہیں رہا, میں نے اس کے ساتھ خیر کیا تھا, میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی, لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ برا کیا. تو ایسی سچویشن میں آ کے ہم کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو نیکی کرنے کے بعد اس سے کسی اچھائی کی امید رکھتے ہیں. جس کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بھائی ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے, وہ میرے ساتھ اچھائی کرے گا. اگر تم نے یہ اچھائی خدا کے لیے کی ہے تو اس سے جزا طلب مت کرو, خدا سے جزا طلب کرو. اگر کسی کے ساتھ بھی آپ نے اچھائی کی ہے, کسی کے ساتھ بھی نیکی کی ہے, ایون آپ نے کسی غریب کی مدد کی, کسی کی شادی میں مدد کی, کسی طرح کی, آپ اس کے بعد چھوڑ دیجئے, اس کو بھول جائیے. جہاں آپ نے امید رکھی اس سے کہ میں نے یہ نیکی تمہارے ساتھ کی ہے, اب دیکھنا تم برے وقت میں مجھے بھول نہیں جانا. یہ خود عقیدہ اپنے اندر رکھنا کہ برے وقت میں مجھے بھول نہ جانا, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ برے وقت میں یہ کام آئے گا, خدا نہیں کام آئے گا. برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا ہے. میں آپ کو اپنے اعتقاداتی کتابوں کی بات بتاؤں, اگر کوئی اپنے بچے کی پرورش یہ سوچ کر کرے کہ یہ بڑا ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, تو شریعت محمدی کہتی ہے اس نے شرک کیا ہے. شرک کیا اس نے. اپنے بچے کو یہ سوچ کے پالا کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بڑھاپے میں تمہارا بیٹا سہارا نہیں بنے گا, میں سہارا بنوں گا, خدا تمہارا سہارا بنے گا. جب انسان کسی غیر خدا سے توقع رکھتا ہے تو اخلاص سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کسی بھی غیر خدا سے, ایون اپنے بیٹے سے اگر کوئی تم توقع رکھ رہے ہو, کوئی امید رکھ رہے ہو, تو تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا, یوم یفر المرء من بنیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن مجید کی آیت. قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, ماں سے بھاگ رہا ہوگا, بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, پڑوسی سے بھاگ رہا ہوگا, دوستوں سے بھاگ رہا ہوگا. کیوں؟ یہ بھاگ کیوں رہا ہے؟ یہ تو یہاں اس کے اوپر جان دینے کے لیے تیار تھا. ایک بات یاد رکھیے, محشر بڑی خود غرضی کی زندگی ہے. یہ عالم محشر جو ہے نا, یہ ٹوٹلی خود غرضی کی زندگی. کوئی کسی کے کام نہیں آتا, کوئی کسی کے کام نہیں. جتنا یہاں کام آنا ہے آ جاؤ, وہاں کوئی کسی کے, یہاں کسی کے کام آنا وہاں کام آئے گا.
یہاں کام آنا وہاں کام آئے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہاں وہاں ہم جب چلے جائیں گے تو وہاں میرا بیٹا کام آئے گا، قرآن کہتا نہیں، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے وہاں یہ قرآن مجید کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہاں بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ دیکھیے میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بینہ کی، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کا تعلق عبادت خداوندی سے ہے اور ایک کا تعلق حق الناس سے ہے۔ میں ان دونوں چیزوں کو عرض کروں گا اور کل کی گفتگو کو میں پہلے سمیٹ کر ختم کر دوں تاکہ اس نئی گفتگو کے اوپر میں پھر اپنا قدم آگے بڑھاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اس وقت 300 کلومیٹر گاڑی چلا کے آ رہا ہوں، آپ کی صلوات ایسی نہیں ہے کہ مجھے حوصلہ دے سکے۔ البتہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ واقعی بہت اچھا سن رہے ہیں، یہ بھی مقام شکر ہے۔ اگر لئن شکرتم لازیدنکم، مجھے خود بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکریہ نہیں ادا کر پائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا بھی بہرحال شکریہ ادا کریں۔ شکر ایک ایسی چیز ہے، میں کل کی گفتگو کو سمیٹ کر ختم کروں، شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہمارے اندر یہ شکر ڈیولپ کرتا جائے گا اتنا ہم خدا سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا دیکھیں شکر کے بعد خدا فوراً عطا کرتا ہے۔ اگر اپنی نعمتوں میں کمی محسوس کر رہے ہو تو دیکھو کہ کہیں تم نے شکر ادا کرنا چھوڑ تو نہیں دیا ہے۔ جیسے ہی ہم شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں ہماری نعمتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ایران میں ایک کتاب لکھی ہے خاتون نے، یہ خاتون ایک خطیب اہل بیت کی بیوی ہیں۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے الہی شکر۔ یہ کتاب جب میری نظر سے گزری تو یعنی نام ہی بڑا عجیب و غریب تھا، پالنے والے تیرا شکر، الہی شکر۔ تو یہ نام اپنے آپ میں بڑا مجذوب تھا۔ کتاب اٹھائی دیکھا، کتاب کا نام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کتاب میں ان کے شوہر کے واقعات، جو ادھر ادھر وہ مجلس پڑھنے جاتے تھے تو جو واقعات ان کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، گویا ایک طریقے سے ان کے شوہر کی ایک سوانح تھی، جو کچھ اچھے واقعات اور داستانیں ہوئی ہیں وہ اس کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، لیکن اس کتاب کا نام الہی شکر رکھا۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کتاب سے اور اس مضمون سے اس کا تعلق کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے مقدمے میں اس کو درج کر دیا، وہ کنفیوژن دور ہو گیا۔ مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ اس کتاب کا نام میں نے الہی شکر اس لیے رکھا ہے کیونکہ میرے شوہر کہیں باہر سے جب مجلس پڑھ کے آئے تو انہیں کسی نے بہت ہی قیمتی قسم کا جو برتن کا سیٹ ہوتا ہے وہ دیا کسی نے، ٹھیک ہے، میں کسی کے اوپر پریشر نہیں بنا رہا ہوں، میں واقعہ سنا رہا ہوں، بہت ہی اچھے قسم کا برتن کا سیٹ دیا۔ تو وہ لے کر اچھا بہت اچھا تھا، بڑا قیمتی تھا۔ تو ایک دن ڈرتے ڈرتے ہم لوگوں نے، ہوتا ہے نا عورتیں گھر میں ڈرتے ڈرتے برتن نکالتی کہ بھائی یہ بڑا اچھا والا ہے، تو کہنے ایک دن ڈرتے ڈرتے ہم نے نکالا کہ اس میں آج اسی میں کھانا جسے کہا جاتا ہے پروسا جائے۔ تو کہنے کہ کچن میں ہم کھڑے تھے، میری بیٹی کے ہاتھ سے ایک برتن چھوٹ گیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب برتن چھوٹتا ہے اور ٹوٹتا ہے تو پورے گھر میں آواز آتی ہے نا، اور شوہر گھر میں ہو تو کہنے لگے ہمارے شوہر گھر پہ تھے، تو جیسے ہی ادھر برتن کی آواز آئی ادھر ان کے حجرے سے آواز آئی الہی شکر۔ تو کہنے لگے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ غصے کی ایک نئی قسم ہے نا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ شاباش کہہ دیتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غصہ ہے تو شاباش۔ تو کہنے لگی میں بڑی حیرانی کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس گئی اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے برتن ٹوٹا ہے۔ کہا اچھا پتہ ہے آپ کو، تو پھر آپ الہی شکر کیوں کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے میں واقعی خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ برتن ٹوٹا ہے میرے گھر میں۔ کہا واقعی آپ نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ برتن ٹوٹا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے شکر ادا کیا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا میرے پاس شکر ادا کرنے کے 10 ریزن ہیں، تم ایک بتا دو کہ میں ناشکری کروں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تم ایک ریزن بتا دو کہ میں شکر نہ ادا کروں، میں 10 ریزن بتا دوں گا کہ میں نے شکر کیوں ادا کیا۔ کہا اچھا آپ بتائیے آپ نے شکر کیوں ادا کیا؟ کہا میں نے شکر اس لیے ادا کیا کہ میرے گھر میں اتنا اچھا برتن تھا۔ مقام شکر ہے، میرے گھر میں تھا تبھی تو ٹوٹا، نہ ہوتا تو کہاں سے ٹوٹتا؟ تو جو ہے اس کا شکر ادا کرو نا، یہ برتن تھا میرے گھر میں۔
کہا دوسرا شکر، دوسری وجہ شکر ادا کرنے کی کہ میرے گھر میں کھانا بن رہا ہے، مقام شکر ہے۔ برتن اسی گھر میں ٹوٹیں گے جہاں کھانا بنے گا، جہاں بھوک مری ہو وہاں نہیں برتن ٹوٹتے ہیں، تو مقام شکر ہے نا، میرے گھر میں کھانا بن رہا ہے۔ اب وہ انہوں نے ریزن گنانے شروع کیے، کہا میں نے تیسرا شکر اس لیے ادا کیا کہ میرے گھر میں میری بیٹی بھی ہے، اور چوتھا شکر اس لیے ادا کیا کہ بیٹی ماں کا ہاتھ بٹا رہی ہے، موبائل سے کھیل نہیں رہی ہے۔ تم مجھ سے ریزن پوچھ رہے ہو، میں ریزن بتا رہا ہوں۔ بیٹی ماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی ہے، کھیل نہیں رہی ہے، یہ مقام شکر ہے۔ میرے پاس بیٹی ہے، میرے پاس بیوی ہے، میرے پاس کھانا بنا رہی ہے بیٹی، کام کر رہی ہے، یہ سارے مقامات شکر ہیں۔ اگر انہی چیزوں میں ہم دیکھنا چاہیں تو جو کچھ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس میں سوائے شکر کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ خاص طور پر اس امت کے لیے جو حسین حسین کرتی ہے، اس امت کے لیے جملہ میں روزانہ کہوں گا آپ کے درمیان، اس امت کے لیے جو حسین حسین کرتی ہے۔ امام حسین نے اس پورے کربلا کے اتنے بڑے سانحے میں آخری سجدہ شکر کر کے بتا دیا کہ مصیبتیں چاہے جتنی زیادہ ہوں، شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولنا۔ تمام مصیبتوں میں تمہارا ہاتھ جس چیز سے نہیں چھوٹنا چاہیے وہ شکر ہے، شکر ادا کرنا۔ جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا ہم زیادہ قرآن ہے۔ آپ قرآن کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں، قرآن نے، خدا نے کہہ دیا ہے۔ اچھا دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ مانگ کے بھی کنفیوز رہتے ہیں، دعا کر لی، توبہ کر لی، کنفیوز ہے، پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا۔ خدا کہہ رہا میں دوں گا، تو تم مطمئن کیوں نہیں ہو جاتے کہ ہاں اس نے سن لی؟ روایتوں میں ہے، قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، روایتیں کہتی ہیں کسی انسان کی ایک دعا بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں گے اس کا؟ ایک دعا بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے قبول ہونے کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ کچھ دعائیں اس دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، وہ وہاں خدا دوسری شکل میں عطا کرتا ہے، دوسری شکل، چونکہ خدا نے کہا میں دوں گا۔ لہٰذا اس ذات پر یقین رکھنا اپنے آپ میں اخلاص کی ایک بڑی علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ اب میں اس چیپٹر کو یہیں کلوز کر رہا ہوں، اس کے بعد دوسری بحث میں جا رہا ہوں۔ میں نے کل ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، یہ بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَامُ الْإِخْلَاصِ تَجَنُّبُكَ الْمَعَاصِي، کمپلیٹ اخلاص یہ ہے کہ تم گناہوں سے دور ہو جاؤ، گناہوں سے اجتناب کرنے۔ وہ شخص جس کی زندگی میں گناہ ہے، وہ شخص جس کی زندگی میں گناہ ہے وہ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ مثلا دیکھیے، اب میں آپ سے بتاؤں، میں نے پہلی مجلس میں شاید عرض کیا تھا، اگر کوئی دو دوست ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سوء ظن پالے رہے تو کیا کبھی وہ اس کے لیے مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ سوء ظن جب پالے ہوئے ہو تو مخلص کیسے؟ جب اس کے خلاف کام کر رہے ہو تو مخلص کیسے؟ جو گناہ کر رہا ہے وہ مخلص کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا تم گناہ کرتے جاؤ گے اتنا اخلاص سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، جتنا گناہوں کو ترک کرتے جاؤ گے، یہ مولا کائنات کا قول ہے، خطابت نہیں ہے، جتنا گناہوں کو ترک کرتے جاؤ گے اتنا مخلص ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب میں آج نوجوانوں کے لیے ایک دوسری بحث لا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، جتنے بھی، ہم لوگ کیا ہیں؟ مسلمان کیسے ہوئے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ بہت ہی توجہ سے سنیے گا، بہت ہی توجہ سے سنیے گا، یہ بہت ہی اچھی بحث ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی اب شریعت محمدی کی رو سے میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے
اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اب تم اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہو۔ وہ جو فرما رہے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو تب بھی کھا سکتے ہو، روزہ نہیں رکھتا ہو تو تب بھی کھا سکتے ہو، گناہ کرتا ہو تو تب بھی کھا سکتے ہو۔ اچھا، کھا سکتے ہیں، مطلب اس کے کردار کی کوئی بات نہیں کریں گے ہم؟ نہیں، تم نہیں کرو گے، ہم کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، کردار کی بات تم نہیں کرو گے۔ وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کا ظاہر پاک ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ کا پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بظاہر اس کے اوپر مسلمان کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ صرف کس بات سے؟ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اسلام کا حکم اس کے اوپر جاری ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر کردار ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ اس کے ہاتھ کا تم کھا سکتے ہو۔ توجہ فرمائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، جب کلمے پر ثابت قدم رہتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، میں بالکل مجلسی انداز میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جب اس کلمے پر وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مومن ہو جاتا ہے۔ ایک بار انسان مسلمان ہو گیا تو کبھی مسلمان سے پلٹ نہیں سکتا، یعنی وہ پھر مرے گا مسلمان ہی، وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وہ قبر تک اب مسلمان ہے، قبر تک تم اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہو اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک انسان جو مومن ہوا ہے وہ قبر تک مومن نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کنڈیشنلی ہے، جیسی کنڈیشن آتی ہے ویسے ہی یہ ایمان اس کے پاس رہتا ہے۔ امام باڑے میں آتا تو بہت اچھے نیٹ ورک رہتے ہیں ایمان کے، مسجد میں جاتا تو بہت اچھے نیٹ ورک رہتے ہیں، بازار میں جاتا بالکل ویک ہو جاتے ہیں نیٹ ورک ایمان کے، بالکل ویک ہو جاتے ہیں، شادیوں میں جاتا تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، نو نیٹ ورک شو کرتا ہے، ایمان کا نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو رخصت ہو جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی ہے، رخصت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک سورے کو خداوند عالم نے نماز میں واجب قرار دیا، بتاؤ، سورہ، ہر نماز میں واجب ہے یہ سورہ، شیعہ کے یہاں، سنی سب کے یہاں ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط کیا مطلب ہوا اس کا؟ ترجمہ کرو، مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ ہی کا ترجمہ، اس کا مطلب سرکنے کے چانسز ہیں؟ بولو نا، سرکنے کے چانسز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، تبھی تو روز آنا آگے کرو، خدایا باقی رکھ، باقی رکھ، کہیں سرک نہ جاؤں، کہیں ہٹ نہ جاؤں، کہیں پھسل نہ جاؤں۔ روز آنا، ہر نماز میں، ہر رکعت میں بار بار آگے خداوند عالم پالنے والے باقی رکھنا، باقی رکھنا، باقی رکھنا۔ جبکہ شریعت محمدی کہتی کلمہ پڑھنے کے بعد تم مسلمان ہو گئے، تو یہ باقی کس چیز پر رکھنا ہے؟ اسلام پہ نہیں، ایمان پر باقی رکھنا ہے۔ ایک بار اگر سرک گئے تو پھر بڑی مشکل سے آئیں گے۔ اس لیے ظہر میں بھی کہو، عصر میں بھی کہو، صبح بھی کہو، مغرب کے وقت بھی کہو، عشاء کے وقت بھی کہو، نماز شب کی توفیق ہے تو اس میں بھی کہو، بار بار آ کے کہو، پالنے والے باقی رکھنا، باقی رکھنا، باقی رب۔ اچھا دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ پالنے والے جب تو نے ہدایت دے دی تو اب چھین مت لینا، اس ہدایت پہ باقی رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی ایک قسم ایسی ہے جو کبھی بھی انسان سے لی نہیں جا سکتی، کبھی بھی انسان اس سے بھاگ سکتا ہے، انسان سے خدا نہیں لیتا۔ ہدایت ایک بار دے دیتا ہے تو دے دیتا ہے، انسان اس سے فرار کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی گناہ بولیے نہیں کرتا۔ یہ مولا کائنات کا قول ہے کہ مومن کبھی گناہ، ہم سے اور آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا، بالکل ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہم مومن نہیں ہیں۔ کیا ہم واقعی مومن؟ اگر مومن نہیں ہے تو قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ سوال ہے یا نہیں ہے اپنی جگہ؟ مولا کائنات کہتے ہیں مومن کبھی گناہ نہیں کرتا۔ تجنبک المعاصی، اخلاص اگر ہے تمہارے اندر تو دیکھو کہ تم گناہ سے بچتے ہو یا نہیں ہو۔ دوسری طرف کریں مومن کبھی گناہ
نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو میں مومن ہوں یا نہیں ہوں؟ علماء نے سمجھایا کہ جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جیسے ہی اس گناہ کی وادی سے باہر آیا پھر مومن ہو گیا۔ جس وقت گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہی حاکم ہے، وہی جزا دینے والا، وہی سزا دینے والا۔ جب گناہ کرتا تو یہ سارے خیالات اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں اور وہ گناہ کر لیتا، تو اس وقت اس کنڈیشن میں وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ جب اس گناہ کی کنڈیشن سے باہر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر مومن ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما لیں۔ تو اسلام ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رخصت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رہتی ہے اور کبھی نہیں رہتی۔ میں تھوڑا سا اسے اور اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں بالکل بٹھا دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا اس بحث کو، بالکل بٹھا دینا چاہتا ہوں۔ اسلام اور ایمان کی مثال آج کے موجودہ دور میں سم کارڈ کی مثال ہے۔ آپ جو بازار میں جاتے ہیں نا، دیکھیے ایک کلمہ ہے، اسلام کیا؟ کلمہ۔ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہو گئے۔ کلمے کی مثال سم کارڈ کی ہے۔ بازار میں کئی طرح کے اویلیبل ہیں، جو بھی چاہو لے لو، یعنی کلمہ بازار میں کئی طرح کا اویلیبل ہے، جو بھی کلمہ چاہو پڑھ لو۔ سم کارڈ کئی طرح کے اویلیبل ہیں، لینے سے پہلے تمہیں سرچ کرنا پڑے گا کس کی نیٹ ورکنگ اچھی ہے، کس کی سروس اچھی ہے، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں بالکل آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ سم کارڈ خریدنے سے پہلے تم کو سوچنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے، عقل لگانی ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، کبھی کس کا لیں، کس کی سروسز اچھی ہیں۔ تو میں یہاں کسی کا نام تھوڑی لوں گا کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو آپ کی جس کا بھی سمجھ میں آ جائے وہ آپ لے لیجئے جا کے۔ اچھا، آپ سم کارڈ لے آئے تو کیا آپ کہیں بھی بات کر لیں گے؟ ہم نہیں کر پائیں گے نا، جب تک آپ کا آدھار کارڈ ویریفائی نہیں ہوگا۔ آپ ہیں کون؟ وہاں سے ویریفائی ہوگا۔ جب ویریفائی ہو جائے گا تو وہ نیٹ ورک پرووائڈ کریں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جب نیٹ ورک آ جائے گا اور اس کے بعد پھر ادھر سے آپ کچھ پے کریں، جب تک آپ پے نہیں کریں گے تو وہ نیٹ ورک آنا بھی فضول ہے۔ نیٹ ورک وہ دیں گے، پے آپ کریں گے، تب اس کے بعد آپ بات کہیں پر بھی کر پائیں گے۔ مودی جی نے 35 روپیہ اور بھی لگا دیا ہے کہ اب انکمنگ بھی نہیں ہوگی بنا 35 روپے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پے کریں گے، چاہے سننا ہو چاہے بات کرنی ہو، تو اس کی طرف سے جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا نیٹ ورک۔ توجہ فرمائیے گا، آپ کے پاس سم کارڈ بھی ہے اور نیٹ ورک بھی ہے، ان دونوں میں سے کون سی چیز غائب ہوتی ہے؟ ان دونوں میں سے کون سی چیز غائب ہوتی ہے؟ سم کارڈ تو ہمیشہ رہے گا نا آپ کے پاس، جو چیز کبھی کبھی غائب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیٹ ورک۔ نیٹ ورک کی مثال ایمان کی ہے، سم کارڈ کی مثال اسلام کی ہے، کلمے کی ہے، اور نیٹ ورک کی مثال ایمان کی۔ کبھی رہتا کبھی نہیں رہتا، ایک دم سے غائب ہو گیا۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی ایسے علاقے میں چلے گئے بالکل بیابان، نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے آپ بیسمنٹ میں چلے گئے، نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ اب باہر آ کے آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ صاحب کیا ہوا، میں نے پیسے بھی دیے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن آپ کا نیٹ ورک نہیں تھا۔ تو ادھر سے کیا جواب ملے گا؟ ادھر سے جواب ملے گا کہ آپ وہاں چلے گئے تھے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ توجہ فرمائی آپ نے، جس تک میری بات پہنچ گئی۔ آپ وہاں گئے، نیٹ ورک تھا ہماری طرف سے پورا، لیکن آپ کو کہیں ہم نے جانے سے روکا ہے کہ یہاں تک ہمارا نیٹ ورک نہیں رہتا ہے، وہیں رہیے جہاں نیٹ ورک رہے۔ ایک موبائل کمپنی جب آپ کو نیٹ ورک دیتی ہے تو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کہاں آپ کو رہنا ہے اور کہاں سے آپ کو غائب رہنا ہے، کہاں نہیں رہنا ہے۔ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ نیٹ ورک فل کام کرے تو وہیں رہیے جہاں ہم چاہیں یا جہاں ہمارا نیٹ ورک ہو۔ تو خداوند عالم نے اگر کلمہ پڑھوایا ہے اور اس کے بعد ایمان کا نیٹ ورک دیا ہے تو اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ پابندیاں لگائی ہوں گی، کہاں رہنا ہے اور کہاں سے تمہیں غائب رہنا ہے۔ یہاں رہو گے تو ایمان کا نیٹ ورک کام کرے گا، یہاں نہیں رہو گے، یہاں جاؤ گے تو یہاں سے غائب۔ جب بھی انسان گناہ کی وادی میں جاتا ہے ایمان کا نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔
ایمان کا نیٹ ورک غائب، اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں، جب تک آپ وہاں سے باہر نہیں آئے، جب تک آپ وہاں سے باہر نہیں آئے۔ دیکھیے اسلام کی خوبصورتی ہے، ہمارے سنی بھائی بھی یہاں اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور باقاعدہ ملتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اپنے فیڈ بیکس بھی دیتے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی عرض کر دوں کہ اسلام اور قرآن نے کبھی بھی کسی کی زندگی میں کلمے کی بنیاد پر اسے کامیاب نہیں بتایا ہے، کردار کی بنیاد پر کامیاب بتایا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے آپ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور قرآن کہتا ہے نہیں تم جھوٹے ہو، ایمان نہیں لائے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، سورہ عنکبوت دوسری آیت، وہم لا یفتنون، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہہ دینا کافی ہو جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے۔ نہ، کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم جو جانچیں گے وہ کردار کی بنیاد پر جانچیں گے، بغیر کردار کے ہم کسی کو نمبر نہیں دیتے۔ تو ایک اصول قرآن نے طے کر دیا، کون مومن ہے۔ دیکھو آپ کہتے ہیں آپ کو شکایت تھی کہ آپ نے فضائل نہیں پڑھے، لیجئے فضائل بھی سن لیجئے۔ عام طور پر ایک اصول قرآن نے بنا دیا ہے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے، جس کے پاس کردار ہو وہ ہے مومن۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کلمہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو کردار ہے کہ نہیں؟ کردار ہے تو مومن ہے، چاہے کلمہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد ایک پوری سازش رچی گئی کہ نہیں صاحب، ایک شخصیت ایسی آئی کہ جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ بنی عباس کے دور میں، جس وقت بنی عباس حکومت میں آ رہے تھے اور بنی امیہ جا رہے تھے، اس وقت سازش رچی گئی کہ بنی عباس کے خاندان سے ایک بزرگ جو ہیں انہوں نے پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس وقت کی ایک سازش رچی گئی اور ایک جھوٹی روایت کا تذکرہ کیا گیا۔ کون سی؟ کہ رسول نے ان کے کان میں آخری وقت میں آ کے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے لیے جہنم کافی ہے۔ میں ابھی ممبر سے اتر کے جدے بھائی کے کان میں کچھ کہوں، بیٹھے ہوئے پاس میں مولانا نہیں سن پائیں گے، سن لیں گے؟ میں ایک عام آدمی ہوں، میں ان کے کان میں جا کے کچھ کہوں تو وہ بغل میں بیٹھے ہوئے سن لیں گے؟ کہیں گے نہیں صاحب کون سن پائے گا؟ یہ کون سے رپورٹر ہیں؟ یہ کون سے رپورٹر ہیں جو جناب رسول خدا کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ رسول نے کان میں کہا اور انہوں نے صاف صاف سن لیا؟ کمال ہے، دنیاوی نیٹ ورک کھلی فضا میں ہوتا ہے، گھر کے اندر غائب ہوتا ہے۔ اس دور کے مسلمان ہی عجیب تھے، کھلے میدان کی بات انہیں سنائی نہ دی، گھر میں کان میں کہی جانے والی بات سنائی دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصول اسلام نے یہ بنایا ہے، قرآن نے یہ بنایا ہے کہ ہم کردار کی بات کرتے ہیں۔ آپ امام حسین کو دیکھیے، یہ جو اتنا سارا اہتمام ہے یہ کس جنگ کی یاد کے لیے؟ کربلا۔ کیا اہتمام کیا امام حسین نے؟ آپ بدر کو دیکھیں، بدر میں لڑنے کے لیے صرف کلمے کی شرط تھی، مسلمان ہو جاؤ رسول کے سپاہیوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ احد میں بھی یہی شرط تھی، خندق میں بھی یہی شرط، کوئی بھی مسلمان ہو گئے آ جائے۔ رسول چیک تھوڑی کرتے تھے کہ نماز پڑھو گے تبھی جنگ میں جاؤ گے، نہیں، مسلمان ہو گئے آ جاؤ۔ امام حسین کے یہاں یہ شرط نہیں تھی۔ امام حسین کے یہاں شریک ہونے کے لیے کلمہ شرط نہیں تھا۔ دیکھیے ابھی ایک جملہ کہوں گا، بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ امام حسین کا ساتھی بننے کے لیے صرف اور صرف کردار شرط تھا، ایون کلمہ شرط ہی نہیں تھا۔ اگر کلمہ شرط ہوتا تو وہب قلبی کبھی نہیں آتا،
وہب قلبی کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ حسین کے پاس کردار کے راستے سے تو آیا جا سکتا ہے، کلمے کے راستے سے نہیں جایا جا سکتا ہے۔ وہب قلبی عیسائی ہے، امام حسین لے کر آگے، کیوں؟ کردار ہے، جہاں کردار ہوگا اسے کلمہ پڑھوایا جا سکتا ہے، لیکن جو صرف کلمے والے ہیں انہیں با کردار بنانا بڑا سخت ہے۔ کردار والے امام حسین کو چاہیے، اور ایک ہی مسلک نہیں ہے، کئی مسلک ہیں۔ زہیرقین بھی آیا ہے، زہیرقین بھی آیا ہے جو عثمانی مذہب ہے، توجہ فرما رہے ہیں، عثمانی مذہب وہ بھی ہے، چونکہ کردار ہے۔ امام حسین نے کرداروں کے نمونوں کو اکٹھا کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ ایمان کی حفاظت جتنا زیادہ انسان گناہوں سے دور ہوتا جائے گا، ایمان اس کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ گناہوں سے دور ہوتا جائے گا۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ہم موجود رہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم وہاں سے دور رہیں، ہم ہٹ جائیں۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اتنا ہی حق بولتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ ہم اتنا ہی حق بولتے ہیں، جہاں سے میرا بولا ہوا حق میرے اگینسٹ آنے لگے وہ حق ہم چپ ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے خلاف ہو جائے گا۔ اتنا ہی حق ہم بولتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے، جتنا ہمارے حق۔ اور حق کے لیے کیا کہا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ کہ حق بولو چاہے وہ حق تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب کیا یہ جگر ہمارے اندر ہے کہ اگر وہی حق ہمارے خلاف ہو جائے تو ہم اسے بھی بول دیں؟ بہت سارے ایسے حق ہیں جو ہمارے خلاف جاتے ہیں۔ امام کا شیعہ وہی ہوتا ہے جو وہ حق بولنے کی بھی جرأت اپنے اندر رکھتا ہے جو اس کے خلاف بھی جا رہا ہے۔ مصلحت پسندی اچھی چیز نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو اپنے والد مرحوم کے غزل کے اشعار سناتا ہوں، اس میں بڑے مطالب ہیں۔ کہتے ہیں دو گام بھی ہم ساتھ تیرے چل نہیں پائے، دو گام بھی ہم ساتھ تیرے چل نہیں پائے، اے مصلحت وقت خطا ہم سے ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ مصلحتوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ نہیں مصلحت نہیں ہے۔ نہیں، اگر وہ مصلحت دین سے ٹکرا رہی تو ایسی کون سی مصلحت جو دین سے ٹکرا جائے؟ لہذا جتنا اپنے آپ کے اپنے اندر اخلاص کی بو باس زیادہ کرنی ہے اتنا زیادہ گناہوں سے اجتناب کرنا۔ اب گناہوں کے بہت سارے اسباب جو خود امام حسین نے بیان کیا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جہل۔ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جہل، نادانی، اس کو معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ مثلا آپ بچے کے اندر دیکھتے ہوں گے، سرشت ہے بچے کے اندر، وہ چیز جو آپ اس کو منع کرتے ہیں وہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے علم میں نہیں ہے، باپ روک رہا ہے، باپ اس کو منع کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے علم میں ہے۔ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو اپنے علم میں اضافہ کرنا واجب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز انسان کے اوپر کب واجب ہوتی ہے؟ 15 سال کے بعد، عورت کے لیے 9 سال۔ روزہ، حج کب واجب ہوگا؟ مستطیع جب آپ ہو جائیں۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ایک خاص کنڈیشن میں جا کے واجب ہوتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی عبادت ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان کے اوپر حاصل کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ اویئر ہوتے جائیں گے۔ حالانکہ علم کے نام پر کیا کیا پروسا جاتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت وہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں اور کالجز میں علم کے نام پر کیا دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات اور معلومات کا نام، یعنی جو مثلا ہم یہاں پر ہندوستان کے اسکولوں میں ٹوکیو کے شہر کے بارے میں اگر کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ اطلاع ہے، علم نہیں ہے۔ جو فرما رہے ہیں وہ ایک اطلاع ہے، انفارمیشن ہے۔ ہم لوگوں نے انفارمیشنز کو علم کا نام دیا۔ علم کچھ اور ہے۔ علم وہ چیز ہے جو آپ کے شعور و ادراک میں اضافہ کرتا ہے، علم اسے کہتے ہیں۔ جتنا انسان عالم ہوتا جائے گا اتنا زیادہ، اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں نے بڈھوں کو دیکھا ہے، کسی بھی گاؤں دیہات میں گئے، ایک ایڈریس ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، پرچہ، اب انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ایڈریس کہاں کا ہے۔
ایک بچے سے پوچھ لیا بیٹا یہ جانتے ہیں آپ ایڈریس کہاں؟ ہاں میں جانتا ہوں. اب توجہ فرمائیے یہ علم ہے. ہاں میں جانتا ہوں آئیے. اب وہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے آگے آگے تنتناتا ہوا چلا جا رہا. یہ بڈھے بزرگ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑھاپا نہیں ہے جو بچپنے کے پیچھے جا رہا ہے, یہ جہالت ہے جو علم کے پیچھے جا رہی ہے. یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے. جتنا انسان کے اندر علم آتا جائے گا اتنی امامت کا حق ہی صرف علم والوں کو ہے. امامت کا حق ہی علم والوں کو ہے. اگر واقعی امامت و رہبری اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے تو علم کا دامن. علم سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. دوسری چیز ایک تو جہل ہے, دوسری چیز ہے مال حرام. امام حسین نے بار بار سمجھایا اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی, میری بات سنو, مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو. لیکن جب لوگ پلٹ کر امام حسین کا مذاق اڑانے لگے تو امام حسین نے کیا کہا؟ قد ملئت بطونکم من الحرام. جن لوگوں کے اوپر مجلسوں کی واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے وہ اپنے دسترخوان کو چیک کریں. چیک کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ مال حرام پیٹ میں جا رہا ہے. کیونکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کہا ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں مال حرام جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی اچھی بات سنائی نہیں دیتی, اس کو برا لگتا ہے, اس کو کڑوی لگتی ہے. اس کو آخرت کی, خدا کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی, اخلاص کی, یہ باتیں اس کو کڑوی لگتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دسترخوان اچھا نہیں ہے. مال حرام پیٹ میں. مال حرام بہت بری شے ہے. مال حرام کا وضعی اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ جتنے بھی امام حسین کے مخالفین تھے کربلا کے میدان میں, ان کے اوپر اثر اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے پیٹ میں مال حرام تھا. اس لیے فرزند رسول کو قتل کر دینا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنا آسان ہے کیونکہ فرزند رسول کو قتل کرنے والے گروہ میں شامل ہو جائیں. مال حرام انسان کو اس حد تک گرا دیتا ہے کہ وہ امام حسین کے قتل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. امام حسین کے قتل پہ بھی انسان راضی ہو جاتا ہے صرف اور صرف مال حرام کی بنیاد, صرف اور صرف مال حرام. میں نے عرض کیا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے, ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. جب بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں کی وادی میں دیکھے, گناہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے, میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. گناہ کو کوئی انسان اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے تو روایتیں بھری ہوئی ہیں. آپ گناہان کبیرہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کا پڑھ لیجئے, روایتیں بھری ہوئی ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مسلسل انجام دیتا رہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا. وہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ کہ چونکہ وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے, وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا. سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے انسان چھوٹا سمجھ کر کرے کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو خدا معاف کر دے, یہ تو خدا. ہم لوگ کئی مرتبہ اپنے آپ کو اچھا, اس جملے کو محفوظ رکھیے گا, ہم لوگ کئی مرتبہ اپنے آپ کو اچھا اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا موازنہ چوروں سے کرتے ہیں. جب ہم چوروں چکوں سے اپنا موازنہ کریں گے تو ان کے مقابلے میں ہم بہت اچھے ہیں. ہمارے پاس کچھ آئیڈیل لوگ دیے گئے, اپنا موازنہ کرنا اپنے کردار کا تو ہم نے کچھ لوگ دیے ہیں, سلمان جیسے لوگ, ابو ذر جیسے لوگ. ان سے اپنے کردار کا موازنہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ تم کہاں پر اسٹینڈ کر رہے ہو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کہاں پر ہو. لہٰذا دیکھیے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, تاکہ میں یہ عام طور سے اس طرح کے واقعات بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں جان بوجھ کر. گناہوں کے مواقع سے بچنا دراصل اپنے آپ سے ایک جنگ کرنا ہوتا ہے. نوجوانوں خاص طور پر آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, خاص طور پر آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت آسان ہے, کسی بھی گناہ سے بچنا بہت آسان ہے. گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے, ایک جنگ کرنی پڑتی ہے, ایک جنگ کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ سے ایک جنگ کرنی پڑتی ہے, لڑنا پڑتا ہے, سیکریفائی کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزوں کو اسی وقت تولنا پڑتا ہے, اور تولنے کے بعد آپ کا ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نہیں کیا رانگ ہے اور کیا رائٹ ہے, مجھے کس کے ساتھ جانا چاہیے. ایک جنگ کرنی پڑتی ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ابن سیری کا. ابن سیری کتاب چھپی ہے بہت ساری, ان کی خوابوں کی تعبیر. الف بے پڑھنا نہیں جانتا تھا یہ آدمی, الف بے پڑھنا نہیں جانتا, انگوٹھا ٹیک. کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا,
کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا. روزانہ کوئی عورت تھی اس کے پڑوس کی جو آتی تھی اور وہ کپڑا لے کر جاتی تھی. یہ بہت ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ قسم کا، اسمارٹ قسم کا لڑکا تھا، بالکل ینگ. وہ عورت آتی تھی روزانہ کپڑے لے کر جاتی تھی. وہ اس کی نظر جو ہے وہ اس مرد پہ، جمع سال لڑکے پر اس کی نظر پڑ گئی. ایک دن اس نے بہانے سے کچھ زیادہ کپڑے لیے اور دکاندار سے کہا کہ اس بچے کو بھیج دو تاکہ وہ ہمارے یہاں پہنچا دے. سنیں آپ، یہ واقعات یوں ہی نہیں ہیں. جناب یوسف کے واقعے میں بھی یہی چیز ہے، یہی چیز ہے. احسن القصص کہا گیا اس جوان کو ہمارے یہاں بھیج دو. اب وہ اس کپڑوں کی ٹوکری لے جا کر اس عورت کے یہاں گیا. جیسے ہی گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا. اور اب سچویشن آپ دیکھیں. اب میں نے کہا نا کہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے. جب انسان گناہ کی کنڈیشن میں پھنس جائے تو اتنا آسان نہیں کہ آسانی سے باہر آ جائے گا، نہیں، اس کو لڑنا پڑے گا. اس نے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کر کے کہا کہ اگر کچھ بھی کہا تو میں شور مچا دوں گی کہ تم میری عزت لوٹ رہے ہو. اب دیکھیے، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. یعنی جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اب شیطان حاوی ہو گیا، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اسے کرنا پڑے گا. لیکن جب انسان گناہ سے فرار چاہتا ہے نا تو خدا اس عالم میں بھی اس کی مدد کرتا ہے. اگر کوئی فرار واقعی گناہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اس نے فوراً خدا سے مدد مانگی کہ معبود میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، تو مددگار ہے. اب اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، چلیے آپ فریش ہیں تو میں بھی تو فریش ہو جاؤں. واش روم گیا. اب اس زمانے کے واش روم کیسے ہوتے ہوں گے؟ جیسے بھی ہوتے ہوں. واش روم گیا اور پورے جسم میں غلاظت لگا کے آ گیا. جسم سے بدبو آنے لگی. جس عورت نے کنڈی لگائی تھی اس نے خود کنڈی کھول کے دھکے مار کے باہر کیا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. ایک گناہ ترک کرنے کا صلہ فوراً خدا نے یہ دیا کہ جو علم جناب یوسف کو دیا تھا، تعبیر خواب کا علم، اس انگوٹھا ٹیک نوجوان کو اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ پہلے ایک، دوسرے دن دو، تیسرے دن اس کے دروازے پر لائن لگی رہتی تھی. کیوں آئے ہو؟ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایسے مقام پر پہنچا دیا. کیسے؟ جب انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب تک یہ کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اخلاص کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا. نوجوان ہے، رسول کے زمانے میں گھروں میں گھس گھس کے چوریاں کرتا ہے. ایک ایسے گھر میں داخل ہو گیا کہ جہاں عورت نماز شب کے لیے جا رہی ہے. اچانک دیوار کودنے کے بعد خیال آیا کہ کائنات کا رسول تو جانتا ہی ہے میرے بارے میں، لیکن کبھی اس نے میری لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کیا. جانتا تو ہے میرے بارے میں کہ میرا کام کیا ہے. کیوں نہ آج توبہ کر لوں. حالانکہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ جس گھر میں جا رہا ہوں، جس گھر میں کودا ہے، اس گھر میں ایک جوان عورت بھی ہے اور اس کو میراث بھی اچھی خاصی ملی ہے تو مال بھی مل جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا. لیکن وہاں سے بس رسول کا خیال آیا اور پلٹ آیا، واپس آ گیا. نماز میں 5 ٹائم رہتا تھا. رات میں چوری کر کے دن میں 5 ٹائم نماز میں رہتا تھا. مسجد میں آنے کی بنیاد پر کسی کا ایمان نہیں تولا جا سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ مذہبیات میں کتنا ایکٹیو ہے، اس کی بنیاد پر کسی کے ایمان کو نہیں تولا جاتا. پھر آیا مسجد میں. جیسے ہی آیا رسول نماز کے بعد اس دن خطبہ دینے لگے. الم یعلم بان اللہ یرا، نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو خطبہ دے رہے تھے تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارا خطبہ میرے اوپر دے رہے ہیں کیا. یا کبھی کبھی لگتا ہے نا آدمی کو، یار یہ ان کو کہاں سے معلوم ہو گیا. تو اسے ہر جملے پہ یہ لگ رہا تھا کہ میری بات کر رہے ہیں کیا. اتنے میں جناب سلمان آئے. جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت ملنا چاہ رہی ہے آپ سے. تو مسجد میں تو فیصلے ہوتے تھے نا. رسول اللہ نے کہا بھیجو. اب وہ عورت آئی، دیکھا وہی عورت جس کے گھر میں کودا تھا. کہا خدا خیر کرے. فوراً اپنا جوتا سمیٹا اس نے، بھاگو نکلو یہاں سے. اب وہ اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ رسول خدا نے پوچھا کیا ہے مدعا بتاؤ.
کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، رات میرے گھر میں چور آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا چور آیا تھا، کہا لو آج تو گئے۔ تو رسول خدا نے کہا دیکھا ہے اس چور کو؟ کہا نہیں دیکھ نہیں پائی، تو بیٹھ کے آرام سے چلو ٹھیک ہے، دیکھا نہیں ہے، دیکھ تو نہیں پائی۔ تو کہا آئی کس لیے ہو میرے پاس؟ کہا یا رسول اللہ میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں اکیلی رہتی ہوں، میرا کوئی جاننے والا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ کائنات کے رسول ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں، آپ میری کہیں شادی کرا دیجیے۔ تو رسول خدا نے کہا کوئی ہے نظر میں؟ کہا نہیں میری نظر میں کوئی نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ تو رسول نے اشارہ کر کے ہاں بھائی کیا ارادہ، ادھر آؤ۔ وہی جو گھر میں رات میں کودا تھا، بلایا ادھر آؤ، شادی کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں۔ لڑکی سے پوچھا یہ کیسا رہے گا؟ کہا کائنات کا رسول اگر منتخب کر رہا ہے تو اچھا ہی رہے گا، مجھے کیا مطلب ہے، آپ چن لیں جو بھی ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے جناب رسول خدا نے عقد پڑھ دیا، دونوں راضی ہو گئے تھے، عقد پڑھ دیا۔ شادیوں کو آسان بناؤ، مشکل نہیں بناؤ۔ ہمارے یہاں کی شادیوں میں اتنی زیادہ ریاکاری ہوتی ہے کہ جب تک 5 لاکھ روپے سجاوٹ کے لیے نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی۔ لڑکیاں جوان ہوئی بھی ہیں، گھر میں پڑی بھی ہیں، نہیں صاحب ابھی تو وہ سجاوٹ والے پیسے نہیں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ریاکاری ہے نا کس کے لیے؟ اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے جوان لڑکی کو گھر میں بٹھائے ہوئے۔ کون سا اسٹیٹس ہے؟ ریاکاری اسے کہتے ہیں۔ جہاں ریاکاری ہوتی ہے وہاں خلوص کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وہیں پر رسول خدا نے عقد پڑھ دیا، کہا جائیے صاحب، ہو گیا۔ عورت چلی گئی، اس کو بلایا رسول خدا نے، کہا رات والا اچھا تھا یا ابھی والا اچھا تھا؟ جو رات تم جا رہے تھے وہ اچھا تھا یا ابھی والا اچھا تھا؟ جو انسان توبہ کر کے خدا کی طرف پلٹتا ہے اسے دنیا بھی خدا عطا کرتا ہے اور آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ دنیا بھی عطا کرتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا نہیں عطا کرتا ہے۔ جس جگہ سے واپس آیا تھا ایک حرام سے بچنے کے لیے، خدا نے اسی جگہ اسے حلال طریقے سے پہنچا دیا۔ جب کوئی خدا کے لیے پلٹتا ہے تو خدا اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ تم بہانے مت بناؤ کہ نہیں صاحب میں تو جیٹ ایئر ویز میں ہوں، اب تو جیٹ ایئر ویز بند ہو گیا، میں تو انڈیگو میں ہوں اور وہاں پر تو کیبن کرو کے لیے بغیر داڑھی کے تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ تو وہی تمہیں رزق دے گا، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ تم خدا سے لڑ کے اس سے رزق لے لو گے، ٹھیک ہے مل جائے گا، تمہیں مل جائے گا، لیکن یہ رزق یاد رکھنا تمہارے مقدر کا تھا۔ تم نے حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، وہ حلال طریقے سے دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ جملہ بہت سخت تھا، یہ جملہ بہت سخت تھا۔ کل میرے پاس ایک نوجوان آیا مجلس کے بعد کہ مولانا ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے، ہم سے جھوٹ بولنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کمپنی جھوٹ بول کے رزق دے سکتی ہے تو کیا سچ بولنے پہ آپ کا خدا آپ کو رزق نہیں دے سکتا ہے؟ آپ مت بولیے نا، کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ مجبور ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ مجبور ہیں؟ گناہوں کے راستے کو انسان چھوڑے خدا کے لیے۔ رازق کون ہے؟ رازق کمپنیاں نہیں ہے، رازق خدا ہے۔ آپ خدا کے لیے چھوڑو تو صحیح، آپ خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں اور آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے سب کچھ کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ آپ لوگ کچھ زیادہ آج میری طرح تھکے ہوئے ہیں، ایک اور تھکی ہوئی صلوات پڑھتے ہیں محمد۔